بات ہے متوازن غذا اور متوازن نیند اور ایکسرسائز۔ یعنی کہ اگر آپ تھوڑا بہت اسٹریس لیتے ہیں تو آگے آپ زندگی میں موو تو بچہ جیسے اقبال صاحب کہتا ہے نا، بچہ کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سوئچ گھمایا اور بچہ سیدھا ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، قارئین و سامعین۔ آج کا پروگرام ہفتہ روزہ میگزین فرائیڈے اسپیشل کے تحت ہو رہا ہے، اور اس کے فورم میں ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے۔ ہمارے مہمانان گرامی کا ہم اپنا تعارف کراتے چلتے ہیں، اور اس کی جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے نفسیاتی امراض اور اس وجوہات اور اس کا حل۔ آپ کو اس پروگرام کے شرکا میں پاکستان کے معروف اور معتبر ماہر معالج امراض نفسیات اور علوم رویہ جات، عالمی شہرت کے حامل میریٹوریس پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال۔ تمغہ امتیاز کی قابلیت اور کارکردگی کے بے شمار حوالے ہیں۔ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو آج جو ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکبر در صاحب سے، کہ دیکھیں کہ جو نفسیات کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور تیزی سے بڑھنے کی کچھ ظاہر کچھ وجوہات بھی ہوں گی، اور وجوہات کے ظاہر ہیں کہ آپ معالج بھی ہیں اور اس کی ساری چیزوں سے پہلو سے واقف ہیں، اور ہماری مدد یہ کرتے رہتے ہیں کہ اویئرنیس کے پروگرام ہے، اس میں ہم آ جاتے ہیں، اور یہ بہت بنیادی کام آپ انجام دے رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کر اور ہم آپ کے ساتھ مل کر۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے نفسیاتی امراض کی، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب۔ اور جو نفسیات کی، اگر ہم صرف بیماریوں کی بات کریں، ویسے تو نفسیات کے مختلف اور درجہ بندی بھی ہے، لیکن اگر ہم صرف بیماریوں کی بات کریں تو نفسیات کی بیماریوں کی وجوہات بے شمار ہیں، اور اکثر ہم ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے معاشرے میں کہ ہم بہت محدود کر دیتے ہیں کہ شاید غربت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ جینیٹکس ہے، اگر کیمیائی والدین میں سے کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ ہے، انوائرمنٹ میں مختلف چیزیں، مطلب آپ سماجی، معاشرتی مختلف چیزیں، بچپن کس طرح سے گزرا ہے، وہ والدین کا رویہ کس قسم کا ہے، معاشی معاشرتی سارے مسائل جو ہے نا، سب وجوہات اس کی بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں۔ آپ نے وجہ تو بتا دی، ظاہر ہے کہ اس کا ہمارا جو ایک خاص سوسائٹی کا ماحول ہے، اور اس کے اندر رہ کر جو ہمیں اویئرنیس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ اکثر رسائی نہیں ہو سکتی۔ لوگ جو ہے ان پڑھ ہیں، ناسمجھ ہیں، ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں، غربت کا شکار ہیں۔ آپ جس طرح سے بتانا چاہتے ہیں تو وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ فروٹفل نظر نہیں آتا۔ بالکل، آپ کا پوائنٹ کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اس چیز کے بارے میں آگہی، یہ جو پروگرام آپ کر رہے ہیں اور اس طرح کی اور بھی مختلف آگہی کی مہم جو ہوتی رہتی ہیں، اسی کے ذریعے سے یہ چیز خاص و عام تک پہنچائی جاتی ہے، اور مختلف میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کیا جاتا ہے، تو ہو رہا ہے۔ تو تعلیم، یس، اوور آل تعلیم کا فقدان ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو معالجین ہیں وہ بھی اس حوالے سے اگر دیکھیں تو نفسیات کے، وہ بھی، ان کا نمبر بھی بہت کم ہے اگر ہم انٹرنیشنلی دنیا کے حساب سے کر کے دیکھیں تو۔ آپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ سے وابستہ ہیں، اور تو ظاہر ہے کہ بچوں میں بڑی خاص مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، بہت حساس ہوتے ہیں، اور ان کے لواحقین، ان کے وارثین بھی جو ہے وہ بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، ایک جذباتی کیفیت میں آپ کے پاس آتے ہیں، اور اس صورتحال میں آپ ان کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، وہ تو خود ایک مسئلہ بن جاتا ہے، ایک کیوس بن جاتا ہے۔ اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ دیکھیں، بچوں کے جو نفسیات کے مسائل آتے ہیں، مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں بچوں میں۔ کچھ تو جو مسائل ہیں بالکل ایسے بیماریاں ہیں جو کہ بالکل ظاہر ہوتی ہیں، جیسے کہ ذہنی معذوری ہوتی ہے، اس میں رویے کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں میں اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بچوں میں عام طور پہ ڈپریشن، انگزائٹی، وہ بھی بہت عام ہوتا ہے بچوں اور ایڈولسنٹ ایج، جیسے 12-14 سال کی عمر میں یہ بہت عام ہوتا ہے، جو کہ عام طور پہ صحیح بھی ہو پاتا ہے۔ جی بالکل، انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، اور بعض جواب میں اگر آپ جلدی رجوع کریں دوائیوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اگر انیشل سٹیجز میں آ جائے تو بغیر دوائی کے بھی وہ چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں، کیونکہ بہت سی چیزوں میں
وہ انگزائٹی جو بچہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے وہ والدین کی رویے کی ہوتی ہے. بعض دفعہ گھر کے رویے اور ان چیزوں ان پریشرز کی وجہ سے بھی بچے کے اندر انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے, جو کہ پھر والدین کو جب یہ اویئرنیس دی جاتی ہے تو اس پہ کنٹرول بھی ہو جاتا ہے اور چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں آج جو ہے میڈیا اسکرین پر چل گئے ہیں, وہ ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں, اٹیچمنٹ ختم ہو گئی ہے خاندان کی, جو ہمارے والدین ہیں سرپرست ہیں ان سے ہم دور ہو گئے ہیں, تو بچے خود سر ہو جاتے ہیں, ضدی ہو جاتے ہیں, اور جب ان کو کہا جائے کہ یہ ضدی ہے, بدتمیز ہو گیا ہے, تو یہ سمجھتے ہیں تو عام رویہ ہے, وہ عقل آئے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. تو عقل تو پتہ نہ آئے نہ آئے, لیکن آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس مسئلے کو؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اگر ہم نے جہاں خود ہی یہ کہہ دیا کہ بچہ خود سر ہے, ضدی ہے, تو ہم نے لیبل تو پہلے دفعہ سے خود سے ہی کر لیا. اگر گھر میں ہی ہم یہی کہہ رہتے ہیں کہ یہ خود سر ہے, یہ ضدی ہے, اس کا مطلب ہے ہم نے خود میں ہی بیمار اس کو وہیں ہی بنا دیا. آپ بچے کو اس کے ایک رویے کے بنا پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ مکمل اسی طرح کا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کے دو پہلو تھے. دوسرا پہلو جو آپ نے اسکرین کی وجہ سے ڈٹیچمنٹ کا کہا, دیکھیں اسکرین اور اسکرین ٹائم کو ہم نے جس طرح سے ایک بیمار بنا کے پیش کیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے. اسکرین سے یا ڈیجیٹلائزیشن سے یا جدت سے اب ہم بچ نہیں سکتے. یہ ایک ریالٹی ہے, اس کے ساتھ چلنا ہے. رول ہمارا کتنا سینسیبل رول ہے, ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ریالٹی اس کے ساتھ ہے کہ یہ جو بکھرتی تو جا رہی ہے نا چیزیں, دور ہو رہے ہیں, ڈسٹینٹ ہو رہی ہے فیملی. اسکرین کا جوڈیشس استعمال کتنا استعمال ہو رہا ہے, کتنا سپرویژن ہے. اب مجھے بتائیں, پی ٹی اے والوں نے بہت سے رولز بنائے ہوئے ہیں, بہت سے ایپس بنائے ہوئے ہیں, لوگوں کو اس کے بارے میں ابھی تک میں جن سے پوچھتا ہوں ان کو معلوم نہیں ہے کہ اسکرین آپ کس طرح سے کون سے ایپس کو لاک کر سکتے ہیں, پیرنٹل گائیڈنس ہو سکتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ چیزیں معلوم نہیں ہیں. تو اسکرین کا جوڈیشس استعمال آپ کریں تو چیزیں, اور اس کے لیے رول ماڈل بننا پڑے گا. تو پہلے تو ہم خود بھی دیکھ لیں کہ ہم کتنا استعمال کرتے ہیں, پھر ہم بچوں کو کہہ سکتے ہیں. بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ فیملیز میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ رول ماڈل جس طرح ہے اس سے تو اور بچہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے. پہلے والدین کو سمجھائیں, ہاں, ان کے سرپرستوں کو سمجھائیں یا بچے کو سمجھائیں. جہاں سمجھ میں نہ آئے وہاں NICH بھیج دیں سر, ان سے مشورہ ہم کر لیں گے. آپ نے راستہ بتا دیا. اور یہ بتائیں کہ جب بچوں کی اچانک پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں, اسکول جانے میں دل نہیں چاہتا, رونے دھونے لگتے ہیں, بالکل واک آؤٹ سی صورتحال ہوتی ہے, وہ مانتے نہیں ہیں کہ ان کے رویے ان کو پسند نہیں آتے ہیں, اور گھر کا ماحول تو بڑا کمفرٹ ہے اور سمجھوتے کا ہے, ہر چیز مان لیتے ہیں ماں باپ. تو وہ اس صورتحال میں جو وہ اسکول سے دور ہو رہے ہیں, پڑھائی سے دور ہو رہے ہیں, دلچسپی ان کی گھٹ رہی ہے, تو یہ تو بڑا سانحہ بن سکتا ہے آگے جا کے. اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ دیکھیں سر, بالکل یہ ایک آپ نے یہ بھی ایک اہم ایریا ہے. اسکول یا درس گاہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیکنڈ ہوم کو کہا جاتا ہے نا, کہ آپ کا بہت زیادہ حصہ, بہت بڑا حصہ آپ کا اسکول میں گزرتا ہے, عمر کا بھی بہت بڑا حصہ آپ کا اس میں گزر جاتا ہے. اب بہت سے نفسیات کے مسائل بھی بچوں میں بعض ایسے بھی آتے ہیں جس میں پڑھنے کی اسپیسیفکلی, کچھ بچوں کو میتھس میں مسئلہ ہوتا ہے, کچھ بچوں کو کچھ اسپیسیفک سبجیکٹ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے, کچھ بچوں کو لکھنے میں مسائل ہوتے ہیں. یہ اسپیسیفک مسائل بھی بچوں کو ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے بھی پڑھائی میں دلچسپی کم ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہے. اس چیز میں اگین رول آ جاتا ہے ٹیچرز کا, اور کہ وہ جلدی ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکیں, ان کی ٹریننگ کتنی ہے اس حوالے سے, اور والدین اور ٹیچرز کا انٹریکشن کتنا ہے. اکثر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ آپ جب دیکھتے ہیں, یہاں شہروں میں تو الگ, لیکن شہروں سے باہر بھی اگر ہم جاتے ہیں, کسی اساتذہ سے بات جب ہوتی ہے تو وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ جب ہم بلاتے ہیں تو کوئی آتا ہی نہیں اس کے بارے میں. آپ کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ جو ہے وہ اب پیڈس کی جو ہے سائیکولوجی سے بھی آپ وابستہ ہیں, اور آپ نے ینگ سائیکولوجی نوجوانوں کی ہے, بوڑھوں کی ہے, جو عام لوگوں کی ہے, اس سے بھی وابستہ ہے. تو یہ جو سن بلوغت کی ایک حد ہوتی ہے, جب اس کو پار کر رہا ہوتا ہے بچہ, تو اس کی ذہنی رویے تبدیل ہو جاتے ہیں, اس کو نئے تجربات آتے ہیں کہ اس کے ذہن کے رویے دیکھتا ہے, رجحانات دیکھتا ہے, بڑا حیرت میں ہوتا ہے, اور وہ تھوڑا سا خاموش سے رہتا ہے, کٹا سے رہتا ہے, وہ اپنے مسائل شیئر نہیں کرتا. اور ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی وہ مسائل شیئر کیے بھی نہیں جاتے. تو اس پر کیا آپ کہیں گے؟
देखें बिल्कुल अब आप देखें कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, बहुत से बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने इसके बारे में बातें भी की हैं, चाहे शेक्सपियर हो या बाकी साइकोलॉजिस्ट वगैरह हो, उन्होंने भी कहा है कि हर हिस्से में आप कोई चीज़ नई चीज़ें सीखते हैं और ट्रांजिशन आता है। इसी तरीके से जो एडोलेसेंट एज में आप आते हैं तो वो भी एक ट्रांजिशन होता है। उस ट्रांजिशन में हर एज में बच्चा कुछ ना कुछ प्रूव करना चाह रहा होता है, कुछ ना कुछ माशरे में दिखाना चाह रहा होता है। जैसे इस एज में आमतौर पे अपनी शख्सियत या आइडेंटिटी बन रही होती है। उस आइडेंटिटी बनने में अगर रोल सारी चीज़ों को वो सबको ऑब्जर्व करता है, उससे पहले अगर किसी पे उसका भरोसा, परवरिश में जो हम बात कर रहे थे कि तरबियत में वालिदैन का और बाकी लोगों का रोल कितना रहा है, हार्मोनल चेंजेस जो आती हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से लड़कियों में मूड के बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि किसी हद तक नॉर्मल होता है। प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर या रवैया प्रॉब्लम तब बनता है जब रवैये की इंटेंसिटी, शिद्दत ज़्यादा बढ़ जाए या रवैया बहुत फ्रीक्वेंट हो जाए, बार बार ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर होना शुरू हो जाए और उसके नतीजे में उसकी तालीम, तरबियत, आपसी बहन भाइयों से रिश्ता या बाकी घर वालों से रिश्ता मुतासर होने लग जाए, तो फिर प्रॉब्लम एक बीमारी की शक्ल अख्तियार करता है। देखिए डॉक्टर साहब, एक बच्चा है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आर्ज़े में मुब्तला होता है, उसके सिम्टम्स सामने आती हैं, परेशान हो जाते हैं लोग, और काफ़ी हार्ट भी जो है, हार्टली जो है सदमा भी लेते हैं। तो इस सूरत हाल में वो अपने आप को, जो बीमार बच्चा हो गया है, वो समझते हैं कि खुदा उससे नाराज़ है, कहीं गुनाहों की सज़ा मिली है, जिसकी सज़ा हम भी काट रहे हैं और बच्चा भी काट रहा है। इस नुक्ते नज़र को, इस सोच को आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, ये एक अनफॉर्चुनेट है मामला है और इसमें मेरे ख्याल में सोसाइटी को और हम सबको इस चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी बच्चा, चाहे जिस्मानी, जैसे बहुत से बच्चे अगर आप देखें कि जिन बच्चों को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है, उनके वालिदैन को भी बहुत मुश्किलात होती है कि आपके बच्चे को शुगर हो गई है, कैसा है। तो हर वो बच्चा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नफ्सियात के मसाइल, उसके पेरेंट्स जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उस तकलीफ को अज़ाब इलाही से मेहरबानी करके रिलेट ना करें। वो एक मुख्तलिफ तकलीफ से गुजर रहे हैं और मेरे हिसाब से उसकी तकलीफ को समझना चाहिए। वालिदैन जो खुद इस चीज़ों से गुजर रहे हैं, वो खुद एक गिल्ट और शेम में आ जाते हैं इस चीज़ की वजह से। तो ये भी अवेयरनेस जब होना शुरू हो जाएगी कि नफ्सियात की बीमारियां जो हैं या कोई जिस्मानी बीमारियां भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तरबियत की वजह से नहीं है, या तरबियत का टोटली वो रिस्पॉन्स नहीं है, उसमें इनहेरिट भी है, उसमें माशरे का बाकी रोल भी है, मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से हो रही होती है। तो डॉक्टर चुनीलाल एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी खिदमात हैं, और उसको बड़े नुमायाँ तरीके से आप अदा कर रहे हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो ये बता दें कि ये आपके यहाँ काउंसलिंग भी होती है और जी। उसकी मेडिसिन भी होती है, दवाई भी होती है। तो काउंसलिंग किन मरीज़ों के साथ की जाती है और किस तरह की जाती है, और वो कौन सा मरहला आता है जिसमें दवाई की ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की से लेके साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो आप बताएँ? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि और जसारत न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। ये आपका बिल्कुल वैलिड सवाल है। बहुत से लोग जो है इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि किस टाइम साइकियाट्रिस्ट से रजू किया जाए और किस टाइम काउंसलिंग या इन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि बातचीत के ज़रिए इलाज की। लेकिन ये दोनों डिफरेंट डोमेन्स हैं। साइकियाट्रिस्ट क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो कि फील्ड ऑफ साइकियाट्री परसू करता है मेडिसिन करने के बाद, और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एफएससी के बाद या बीएससी के बाद अपना साइकोलॉजी में करते हैं। किस तरह फ़िल्टर करते हैं आप, काउंसलिंग का ये मरीज़ है? हाँ, मैं उसी मेडिसिन उसी का ये चीज़ मरीज़ पे आ रहा जी। था कि उसमें ये है कि अगर ऐसे इश्यूज़ जो कम नौयत के हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई उसको फोबिक एंग्जाइटी है, किसी चीज़ से डर खौफ है, तो उनमें अमूमन चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जस्ट काउंसलिंग से, बातचीत करने से, या आम ज़िंदगी के मसाइल हैं तो वो डिस्कस करने से चीज़ें हल हो जाती हैं और उसमें अमूमन दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब वो चीज़ें इन काउंसलिंग से, बातचीत से हल ना हो पा रही हों और उस बंदे की ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट हो रहा हो, उसका कामकाज मुतासिर हो रहा हो, या उसके रवैये की वजह से वो खुद मुतासिर हो रहा है, या घर के दूसरे लोग बड़ा सफ़र कर रहे हैं,
اور کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی اس طریقے سے کام نہیں کر رہی، تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انگزائٹی ڈپریشن میں بھی ڈفرینٹ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جن کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس میں بعض اوقات دوائی دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ صرف کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی ان چیزوں کو کیٹر نہیں کر پا رہی ہوتی، تو اس میں پھر اب میڈیسن کا رول آتا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن شاید یہ سیف نہیں ہے، نقصان دیں گی، یہ ایک حالانکہ انفارچونیٹلی یہ ایک اسٹگما ہے ریلیٹڈ ٹو سائیکیٹرک سوشل میڈیکیشنز، اسٹگما ہے۔ اسٹگما ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دوائیاں کافی سیف ہیں اور کافی لوگ میڈیسن سے بہتر ہو جاتے ہیں، اور یہ دوائیاں میڈیسن بعد میں چھڑائی بھی جا سکتی ہیں، لیکن یہ کنسیڈریبل ٹائم کے لیے لی جاتی ہیں تاکہ مریض بہتر ہو اور آگے اس کی جو ہے وہ دوبارہ ریلیپس نہ ہو۔ تصور یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ میڈیسن لے لے جی تو بس وہ لینی ہی ہے، ان کو زندگی کسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ جی، یہ انفارچونیٹلی یہ متس ریلیٹڈ ٹو سائیکیٹرک میڈیکیشنز ہیں کہ جی یہ سلانے کی دوائی ہے یا جو لوگ شروع کریں گے تو وہ اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے، حالانکہ یہ ہے کہ میڈیکل کے بھی بہت سے جو ہے بیماریاں ہیں، جیسے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس میں بھی لوگوں کو ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی ہے، لیکن سائیکیٹری میں کچھ امراض ایسے ہیں جس میں لانگ ٹرم میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے سائیکوٹک ڈس آرڈر جس میں شیزوفرینیا ہو گیا، لیکن باقی انگزائٹی، ڈپریشن، فوبیا یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں لانگ ٹرم میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور عموماً 6 مہینے سال تک میڈیسن کو ہم بند بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اسٹگما، سوشل اسٹگما کی بات کر رہے ہیں، اس کے جو ہے نفسیاتی مریض اس کا شکار ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو پاگل کہہ رہے ہوتے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کم عقل کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے ایک نفرت کا زبردستی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ بنیادی طور پر تو وہ مریض ہوتا ہے۔ بالکل، ایسی صورتحال کو جو ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اس میں لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جس طرح جسمانی مسائل ایک انسان کو ہو سکتے ہیں، شوگر، بلڈ پریشر اور کوئی جسمانی بیماری ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے سائیکیٹرک ایشوز یا نفسیاتی امراض بھی ہیں جن کی سائنس نے پروو کیا ہے کہ وہ ان میں دماغ کے اندر نیورو ٹرانسمیٹرز کی خرابی ہوتی ہے اور اس میں ان کے علاج کی ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو پیروں فقیروں کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، یا جو ہے دم درود یا اور طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ وہ چیزیں نہ کریں، آپ دعا کا بھی سپورٹ اثر تو ہے، کرتے ہوتے ہیں ہاں نا، کچھ دوا ہے، بلیف کچھ کی دعا بنیاد ہے، پہ سپورٹ جی بہتر جی کچھ جی نہ بالکل، کچھ اور ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو یہ بلیف سسٹم ہے ان کی اپنی اہمیت ہے، اس میں ہم اس چیز کو رد نہیں کرتے، اس میں ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی کچھ دوا کچھ دعا، بے شک آپ وہ چیزیں بھی کریں لیکن اس چیز کو سائنٹیفکلی بھی سمجھیں اور اس کو اس طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں۔ جو ڈاکٹرز کو کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو وہاں کا ماحول ہوتا ہے اس کے تو اثرات قبول کرتا ہی ہے نا، حساس آدمی ہوتا ہے، بالکل اور وہ اس کو ایک اس پر مت کریٹ ہو گئی ہے کہ یہ جو پاگلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یہ بھی کم نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو آپ کیسے فیس کرتے ہیں؟ جی بالکل، لوگوں کے ذہن میں یہ ایک ہوتا ہے کہ جو لوگ سائیکیٹری کے ہوتے ہیں اس میں ان میں خود اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو کسی حد تک آپ چیزوں کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جو ولنریبل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، کچھ ولنریبل لوگ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے لوگوں کو اس طریقے سے سمجھیں، اور ہمارے معاشرے میں اسی وجہ سے تو سائیکیٹری یا سائیکولوجی میں بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 لاکھ لوگوں پہ ایک صرف سائیکیٹرسٹ ہے، جی جی جی۔ ہماری اتنی بڑی پاپولیشن ہے، 5 لاکھ لوگوں کے لیے صرف ایک سائیکیٹرسٹ ہے، تو یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ لوگ اس کو اسٹگماٹائز کرتے ہیں، تو ہمارے بہت سے بچے یا بچیاں اس فیلڈ میں جانے کے لیے ایگری نہیں ہوتے، حالانکہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہیں اور اس میں سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کا بہت فقدان ہے۔ تو بڑی تفصیل سے آپ نے ان ڈیپتھ بات کی، اس سے اویئرنیس ملے گی۔ آخر میں ہم بات کریں گے ہمارے شعبہ نفسیات کے لیجنڈری شخصیت ہیں میریٹوریس پروفیسر ڈاکٹر اقبال محمد حافظی صاحب، پاکستان کے جانے مانے ڈاکٹر ہیں، بلکہ شعراء آفاق آپ کی شخصیت ہے۔ ان حوالے سے ہم آپ سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیں گے کہ یہ جو رویے ہے، نفسیاتی رویے ہیں، بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کی کوئی بڑی سی ہائپ آ گئی ہے، ایک لہر آ گئی ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ امبیلنس ہو گیا ہے، تو اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ آپ تو ریسرچر بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہانگیر سید صاحب، آپ کا جسارت کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موضوع چنا، اور اس کی ایڈوکیسی اسی سے ہوگی، اس سے بہت سارے لوگوں کو آگہی ہوگی۔
اور میں سمجھتا ہوں یہ سائیکیٹری اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی بڑی خدمت ہے۔ دراصل اگر ہم اپنے معاشرے پہ ابھی نظر دوڑائیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ بیٹھک میں اور طاق میں بیٹھتے تھے، ایکسپریس کرتے تھے۔ اب اتنے ساری چیزیں ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں تو ہم نے خود پا لی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا موبائل کا جو ہے وہ انٹرنیٹ کریڈٹ ختم ہو گیا تو وہ بے چینی، بجلی نہیں ہے تو بے چینی۔ پہلے والے لوگوں میں بجلی بھی نہیں تھی پھر بھی اسی طرح سے جو ہے اب لازمی ہے کہ وہ جو ہے وہ بوتل والا پانی بھی پیے۔ تو اب یہ ہے کہ اس وجہ سے جو ہے اخراجات بڑھ گئے ہیں اور وسائل کم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ والدین اور اساتذہ اور اسکولوں میں جس انداز سے تربیت دی جاتی، پہلے ایک تعلیم کے پاس بھیجتے تھے تو وہ اس کو گھوڑا سواری، تیر اندازی کے علاوہ گفتگو کا طریقہ، یہ سارے سلیقے سکھاتے تھے۔ اب یہ ہے کہ گاڑی کوئی اور چلا دیتا ہے اور تقریر کوئی اور لکھ کے دے دیتا ہے، اور اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ بھی وہاں انسانوں سے بھی بات آگے نکل گئی۔ تو اس وجہ سے لوگوں میں برداشت کم ہو گئی۔ پہلے ہم خط لکھتے تھے، ایک ہفتہ پہلے جاتا تھا، پھر 2 ہفتے بعد جواب آتا تھا، بڑے خوش۔ اب یہ اگر 3-4 سیکنڈ میں SMS کا جواب نہیں آیا تو بچے بچیاں بے چین۔ تو جلد باز بھی ہو گئے ہیں، ٹالرنس بھی ختم ہو گیا، بے صبری بھی ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت شارٹ سائٹڈ ہو گئے ہیں۔ یہ بھول گئے ہم اگر اب طائرانہ نظر اس پہ ڈالیں کہ ابھی ہمارے ہاں ادھر گفتگو ہو رہی، کہیں ماتم ہو رہے ہوں گے، کہیں خوشیاں ہو رہی ہوں گی، اور یہ بھول گئے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا گیا ہے کہ معاشرے میں، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اب صورتحال یہ ہے کہ اخلاقی اقدار میں کمی آ گئی ہے، اور اس کے لیے ریڈیکل چینج کی ضرورت ہے، جس میں والدین، اساتذہ اور کالج اسکول کے علاوہ میڈیا کا بڑا رول ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں فلمیں بھی دیکھتے تھے، یا جو ہے ابھی بھی مار دھاڑ والے قصے آتے ہیں، آپ چینل دیکھیں عجیب و غریب، جس کی وجہ سے بچوں میں تشدد آ گئی ہے۔ اور بچے کو ہم کہتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں شام کو کہ بھئی آپ گیم کھیلیں، وہ کہتا ہے ہاں ویڈیو گیم تو کھیل رہا ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے اس ویڈیو میں جس میں صرف دماغ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ مارنا پہلے ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو بچائیں کیسے، اب یہ ہوتا ہے ماریں کیسے، اس میں ویڈیو گیم میں دکھایا ذہنی تشدد کی فضا بن رہی تو ہے۔ اس چیز کو یہ فروغ حاصل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت مسئلے مسائل ہیں، لوگوں میں ٹالرنس نہیں ہے۔ اور خاص طور پر پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں نوجوان جو ہے اسکولوں میں اب صورتحال جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اساتذہ جو ہمارے پرائمری ٹیچر ہیں وہ بہت ہی کمزور نوعیت کے چلے گئے، جس کو کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے تو وہ 10 کی سپیڈ سے چل رہا ہے، اور جو بچے ہیں وہ 200 کی سپیڈ سے چل رہے ہیں، اور بچوں تو لہٰذا بچوں کی رہنمائی کے بجائے الٹا بچے ان کو گائیڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے ایک ڈسپیرٹی آتی ہے۔ اور پھر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد ہر چیز ہو، مطلب پہلے ہمارے ہاں گھروں میں اگر ایک فون لگ جاتا تو پورے محلے میں خوشی ہوتی تھی، اب ہر ایک کے پاس وہ نوکیا والا فون تو خیر کوئی نہیں لے رہا، آپ ہر بچے کو آئی فون چاہیے، ہم کہتے ہیں وی ہونا چاہیے بجائے یہ کہ آئی فون، آئی پیڈ۔ تو اس طرح سے جو بہت سارے مسائل نے جنم لیا ہے۔ آئی فون نہیں سمجھ رہا۔ جی جی۔ تو یہ دیکھیں کہ اب آپ کے حوالے سے یہ سوال ہے، مطلب معالج نفسیات کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ آپ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ چیلنجز آپ اس میدان میں آئے ہیں، اس میں آپ نے کئی دہائیاں گزار دی ہیں، تو اس میں آپ کو جو چیلنجز ہیں، آپ بین الاقوامی سطح پہ بھی آپ نے کانفرنسوں میں شرکت کی ہے، وہاں بھی دیکھا ہے کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے، کیا ریسرچ آ رہی ہے، اس سے ہم محروم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے، تو کون سے چیلنجز ہیں جس کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے، اور جو ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو جانیں اور گھر تک پہنچے تاکہ شاید کوئی تبدیلی آ جائے۔ جی، آپ نے بہت زبردست قسم کی بات وہ کی کہ بین الاقوامی طور پر بھی دیکھا گیا ہے کہ جو جتنے مسائل ہیں، یعنی دیکھا گیا ہے جو سب سے اچھا سروے ہوا تھا نیشنل کوماربیڈیٹی سروے، اس کے حساب سے 48% لوگوں کو کبھی نہ کبھی زندگی میں نفسیاتی مسائل سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8.5 ارب کی آبادی میں سے 48% تقریباً یہ بنتے ہیں 4 ارب۔ تو اس لحاظ سے، اور پاکستان میں جو سروے ہوا جو کہ رضا اور ہم نے مل کے اور پاکستان سائیکیٹری سوسائٹی نے کیا، اس کے حساب سے 38% لوگوں کو
پاکستان میں کبھی نہ کبھی نفسیاتی مسئلہ ہوا، اور ایکٹیولی ایک ہی حالت، موجودہ حالت میں 32% کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہر تیسرے بندے کو کوئی نہ مسئلہ ہے. تو لہٰذا سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ بہت سارے مریض ہیں اور مسائل ہیں. اور اچھا اس میں یہ ہے کہ ان بیماریوں میں وہ جو چھوٹے موٹے رویے کی بیماریاں ہیں، سگریٹ پی رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اسکول نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں سو رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، وہ بھی نفسیاتی ہیں، لیکن ان کو بیماریوں کے زمرے میں ہم نہیں لاتے. تو لہٰذا ہمیں 9,000 سائیکیٹرسٹ کی اور تقریباً 18,000 سے زیادہ کلینکل سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے جو ان مسائل کو ٹیکل کرے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں باہر بھی ایسے ہی ہوگا، تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ بڑے اسٹریس میں رہتے ہیں، مینٹل اسٹریس میں رہتے ہیں، اور ان کی بھی بیہیویئر چینجز ایسے محسوس ہوتی ہے کہ وہ کوئی ڈس آرڈر ہے، کوئی مسئلہ ہے. تو ان کی صحت کا کیسے، جب کہ وہ نگراں ہیں صحت کے اور ان پہ یہ مسائل مخصوص ماحول میں رہتے ہیں، تو آپ اس کو کیسے اس کو فیس کرتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ آپ اپنے اوپر اپلائی جو آپ نے کیا ہوگا وہ کس طرح اتنا عرصہ گزارا اور بالکل ٹھیک ٹھاک ابھی بھی کارکردگی میں آپ ہیں؟ سر یہ آپ نے ایک اچھا پہلو کا ذکر کیا، اور حال ہی میں ہم نے لگاتار اسی سال ہم نے 3-4 پروگرام کیے ہیں کہ برن آؤٹ ان وائٹ کوٹ، یعنی وائٹ کوٹ میں چاہے نرس ہو، ڈاکٹر ہو، وہ کس قدر تکالیف سے، پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اس کو اپنی صحت کا خیال کیسے رکھے. کیونکہ معاشرے کو، گھر والوں کو، اداروں کو ان سے توقع ہوتی ہے کہ وہ شام کی ڈیوٹیاں بھی کریں. اور اگر ہم ہمارے پوسٹ گریجویٹس کو دیکھیں بھی اور ہاؤس آفیسر کو، تو وہ تو لگاتار کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ دنیا میں ایک آ جاتا ہے کہ 8 گھنٹے بعد اگر زیادہ بندہ کام کرے تو اس کی ڈیسیشن میں فرق آیا تھا. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو لوگ خاص طور پر جیسے ارتھ کوئک ہو گیا یا ابھی سیلاب آ گیا، اس میں لوگ کام کرنے والے ریسکیو ہیں، وہ ہائیلی ولنریبل ہوتے ہیں کہ ان کے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کو برن آؤٹ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر یا نرس یا جو بھی معالجین ہیں ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے جاپان میں گیا، مجھے انہوں نے بلایا کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے ذہنی صحت کو، خاص طور پر خودکشی کو ٹیکل کیسے کیا. ہم نے جو ہے اس چیز کو دیکھا کہ کوئی بھی ادارہ نہیں کھلتا، چاہے وہ الیکٹرانک کا کارخانہ ہو، سیمنٹ کا ہو، جب تک اس میں مینٹل ہیلتھ سروسز یعنی ذہنی صحت کے لیے سہولیات نہ قائم کی جائیں. اور دوسری بات جو میں نے دیکھی، میں خود اپنی دیکھتا ہوں، جو آپ نے دیکھا، میں سملٹینیسلی 3 جگہ ڈین تھا، جناح ہاسپٹل، یونیورسٹی اور فزیشین سرجن، اور ساتھ میں پریزیڈنٹ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی بھی تھا اور ہیرو ڈپارٹمنٹ بھی تھا. اب ہم جب چھٹی کرتے ہیں پاکستان میں، جب واپس آتے ہیں تو انبار ہوتے ہیں فائل کے. جاپان میں کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. جب وہ چھٹی کر کے آئے گا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ سے گزرے گا. اگر وہ 8 گھنٹے کی جاب ہے تو 4 کرے گا، اور اس کے بعد 5 کرے گا، پھر 6. جو پائلٹ کے لیے جو ہے، ہاں، اور اس کے ساتھ پوری دنیا میں لوکم ہوتے ہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں دوسرا بندہ کام کرے گا. ہمارے ہاں لوکم کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارے فزیشین جو ہیں اور سائیکیٹرسٹ یا دوسرے بھی ہیں، اور ایون جو ہے تو کام کرنے والے لوگ، وہ ہائیلی اسٹریس کے وہ ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے سوچتے ہیں کہ ان کی جو ریکریشن لیو ہونی چاہیے، جو پہلے ہوتی تھی، میں نے بھی اویل کی ہیں، تو وہ ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ان کو خاص طور وائٹ کوٹ میں جو ڈاکٹر نرسز کام کرتے ہیں، ان کو اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے برن آؤٹ سے بچنا ہے، تاکہ وہ صحیح فیصلے کریں اور صحیح طریقے سے وہ علاج کر سکیں. ان کا جذبہ اتنا ہے ڈاکٹروں کا اور نرسوں کا جو ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر ریسکیو میں ہوتے ہیں، کہ وہ اپنی جان پہ کھیلتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ میں زیادہ عرصہ نہیں وہ چلوں گا اگر میں اپنا خیال نہیں رکھوں. جیسے PIA میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر ہوا کا دباؤ کم ہو، پہلے اپنے آپ کو لگانا ہے، پھر دوسروں کو لگانا ہے، ورنہ اس دوران میں وہ مصیبت ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ معالجین اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ساتھ ساتھ برن آؤٹ سے بچیں. بہت شکریہ. یہاں جو ہے وہ آخری مرحلہ ہمارا ہے پروگرام کا، اس میں ہم تینوں پینل سے ایک مشترکہ سوال کرنا چاہتے ہیں. اب وہ سوال یہ ہے کہ عام آدمی کی ذہنی صحت قائم رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور روزمرہ زندگی میں ہمیں کون کون سی 3 عادتیں اپنانی چاہیے جس سے ذہنی سکون اور ذہنی توازن قائم ہو سکے. یہ بہترین چیز آپ نے بتائی. ہم چاہتے ہیں کہ بیماریوں کو روکیں
रोकने पे खर्चा भी कम आता है, और वरना इतना सारा अभी भी एक लिहाज से एक अगर मतलब इब्तदाई तौर पे कई लोग हैं। इब्तदाई अगर ये सारे लोग आए डॉक्टरों के पास तो जगह ही नहीं होगी। तो उसके लिए हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उससे भी एक हाथ बढ़कर प्रोमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ये ज़हनी सेहत का फ़रोग़, उसके बाद में बीमारियों से रोकथाम, फिर बीमारियों का इलाज और बहाली। उससे मैं अर्ज़ है कि सबसे पहले तो अपनी ABC ठीक करें। A का मतलब होता है इफ़ेक्ट, जिसका मतलब जज्बात, B से बिहेवियर रवैया, और C से कॉग्निशन, जिसका मतलब होता है फ़हम या वकूफ़। और उसके साथ साथ अच्छी तर्ज ज़िंदगी। ये इनफरादी तौर पर मैं अगर चाहूँ कि लोग बीमारियों से बचें और ज़हनी सेहत का फ़रोग़ हो, तो वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, वर्जिश, इबादत, काम, और काम को और पढ़ाई को इबादत समझकर, ब्लेसिंग समझकर करें, और नशे से दूरी और मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल मुनासिब। ये तो हो गया इनफरादी। इज्तिमाई तौर पर बाहमी ताल्लुकात और रवैयों को ठीक करें, चाहे सीनियर जूनियर का हो, कोलीग का हो, सास बहू का हो, बहुत सारे मसाइल से हम बच सकते हैं। यही सवाल हम आपकी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। सर मेरे ख्याल में इकबाल साहब ने बहुत जामे इसका जवाब दे दिया। मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, वो ये है कि हमें ये मान लेना पड़ेगा कि स्ट्रेस एक रियलिटी है, और स्ट्रेस ज़िंदगी में होगा। स्ट्रेस फ्री कोई लाइफ नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको तस्लीम करना चाहिए। स्ट्रेस आपको आगे बढ़ने पे मजबूर करता है, आपकी ज़िंदगी को बढ़ाता है, आगे लेके आप स्ट्रगल करने के लिए आपको उकसाता है। तो स्ट्रेस ज़रूरी है, अब थोड़ा लेवल का स्ट्रेस, ताकि आप परफॉर्म करते रहें। स्ट्रेस नहीं होगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि सेल्फ अवेयर रहना है। सेल्फ अवेयर रहने का मतलब ये है कि आप जिस मोमेंट में हैं आप रियलाइज़ करें कि आप इंसान हैं, आप परेशान हो सकते हैं। परेशान होना बीमारी नहीं है। और उस वक्त जो जज्बात आ रहे हैं, उस जज्बात को पहचानना और उस जज्बात को रेगुलेट करना। जैसे मिसाल के तौर पे हम ट्रैफिक में हैं और ट्रैफिक में बहुत रश में फंसे हुए हैं और हमें गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में हम जो है बराबर में गुजरते हुए उस पर भी हमें गुस्सा आ रहा है, मुल्क के जो करता धरता हैं उन पे भी हमें गुस्सा आ रहा है, सब पे गुस्सा आ रहा है। अब हमें इस वक्त ये समझना है कि इस गुस्से का ना उनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो वहां पे सिर्फ रियलाइज करना है और अपने आप को बताना है कि ये मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे अपने आप को काम डाउन मैं किस तरह से करूँ। एक छोटा सा आदमी सवाल ये है कि हैप्पीसेट उसकी शख्सियत ही है। अब वो इसी मिजाज में रहता है और कहता है डांट डूट शोर वोर मचाने के बाद कहता है कि तो मैं तो ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ। अब इसका कैसे इलाज करेंगे कि आपकी तबलीग, आपका दर्स, सारी चीज़ें किस तरह इफेक्टिव होगा? दर्ज कर रहा हूँ ना कि ये चीज़ें एकदम से नहीं होंगी। बहुत सी चीज़ों के हमारे रवैये इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो रवैये बिल्कुल पेचीदा हो चुके हैं। शुरुआत सिर्फ अवेयरनेस से होगी। शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी ना। हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक ऑटोमेटिक नहीं होगा। जैसे हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं बच्चा बस जल्दी से ठीक हो जाए। तो बच्चा, जैसे इकबाल साहब कहता है ना, बच्चा कोई रोबोट नहीं है कि आपने इधर स्विच घुमाया और बच्चा सीधा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एटलीस्ट कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से करें। दर्श साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम कहते हैं ब्लड प्रेशर ना होना भी मर जाएगा। ब्लड प्रेशर तो होता है सबको, लेकिन ब्लड फिशार होना, हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए। हमारे जिस्म में अगर तनाव नहीं होगा और हम स्ट्रेस नहीं होगा तो हम काम क्यों करेंगे? तो ऑप्टिमल स्ट्रेस इज़ एसेंशियल फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, यानी दरमियाना या मुतवाज़न स्ट्रेस नॉर्मल है। और दूसरी जो एक बात उन्होंने बताई कि अगर वो गाड़ी रश है तो लोग क्या करते हैं कि गाड़ी नहीं चल रही तो गाड़ी को लात मारते हैं। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। भाई गाड़ी को तकलीफ नहीं होगी, आपकी टांग में दर्द हो जाएगा। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जी। तो मैं याद दिलाने के लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके सामने सवाल रखता हूँ कि आम आदमी को ज़हनी सेहत कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी 3 आदतें अपनाना चाहिए जिनसे ज़हनी सुकून और ज़हनी तवाज़ुन कायम हो सके? जी, इसमें पहले तो यह है कि प्रोफेसर इकबाल आफरीदी साहब ने और डॉक्टर जावेद ने बहुत जामे बात की। मैं इसमें सिर्फ एक आध चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि स्ट्रेस का जिक्र हो रहा था, तो स्ट्रेस के 3 दर्जे होते हैं। एक होता है यू स्ट्रेस, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेस का ना होना, और एक होता है स्ट्रेस, और एक होता है डिस्ट्रेस। यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो आगे आप ज़िंदगी में मूव करते हैं, उसके बगैर ज़िंदगी आगे बढ़ेगी नहीं।
لیکن اگر وہی اسٹریس آپ اتنا لے رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے یا جس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے، یعنی کہ آپ اس چیز کو پرفارم ہی نہ کر پا رہے ہیں، تو اسے ڈسٹریس کہتے ہیں۔ تو ہمیں ڈسٹریس میں نہیں آنا چاہیے، چیزوں کا پازیٹیو اسٹریس لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی سائیکیٹرک ایشوز ہیں اس کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جینیاتی ہیں، یعنی کہ جینیٹکس ہوتی ہے، دوسرے جو ہے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں، تیسرے سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں۔ آپ کوئی پودا اگاتے ہیں تو اس کے اگنے میں صرف اچھے بیج کا ڈالنا کافی نہیں ہوتا، اس کے اگنے میں اسے پانی بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، کھاد بھی چاہیے، دھوپ بھی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے کسی بھی سائیکیٹرک مسئلے سے بچنے کے لیے صرف دوائیاں دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، اس میں حالات کو سازگار کرنا، ماحول کو چینج کرنا، اپنی ایکسپیکٹیشنز، جو آپ اپنی بڑی ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں ان کو اوور کم کرنا، اور ریئلسٹک وے میں سوچتے ہوئے، اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو کرنے کی عادت ڈالیں گے اور ان چیزوں پہ رہیں گے، تھوڑے سے بھی میں بھی آپ شکر گزار رہیں گے تو بھی آپ آگے اپنی زندگی کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔ صاحب نے بجا فرمایا۔ میں جو 3 والی باتیں تھیں، میں کہتا ہوں سب سے اہم بات ہے متوازن غذا اور متوازن نیند اور ایکسرسائز۔ یہ اگر ہم اپنے اس میں شامل کریں اور ساتھ ساتھ کام کو یا پڑھائی کو عبادت سمجھیں اور اس کو انجوائے کریں تو پھر مسئلوں سے بچ سکتے ہیں، بیماریوں سے۔ میں اپنے پینلسٹ کا اور اتنے معزز پینلسٹ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہمارے پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر اقبال آفریدی صاحب ہمارے حصہ ہی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ دوستی کا تو ہم رشتہ قائم نہیں دعویٰ کر سکتے۔ بہرحال جو ہے ہمارے ساتھ، اور جو ہے ہمارے چنی لال صاحب ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹ سے ہمارا شاید بچپن کا رشتہ ہے تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، ابھی پیٹس میں چلے گئے ہیں، وہ بچوں کی نگہداشت اور نفسیاتی صحت کا خیال رکھتے ہیں، بہت بڑا کام ہے، اور ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آئیں اور بڑی تفصیل سے اور بڑے فریم میں بات کی ہے۔ ہم تینوں کے ممنون ہیں۔ جہانگیر سید کو ناظرین اپنے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔